کامران مرتضیٰ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. ابھی فی الحال مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو ہم نے دیکھا کہ اس لیول تک اگریمنٹ نہیں ہے. آپ لوگوں نے شرکت کی اپوزیشن کے اس اجلاس کے اندر. یہ بات جو ہے یہ ابھی فی الحال آپ کی شمولیت تک ہی ہے یا اس سے آگے مولانا صاحب کی بھی اس اتحاد کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کوئی نہ کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہوگی؟ مولانا چونکہ مدینے میں ہے تو اس لیے ہم ان کو ڈسٹرب نہیں کر رہے ہیں. وہ تاکہ اپنا عمرہ کریں اور عمرہ کر کے آ جائیں. 8 تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے. تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر سارے حالات کا جائزہ لیں گے اور پھر جو بھی فیصلہ ہوا. ویسے 20 اپریل کو ہم نے اجلاس بلوایا ہوا ہے اپنی جنرل باڈی اور پھر دین جو ہے شورا کا اور عاملہ کا بھی اجلاس ہوگا. تو یہ سارے معاملات رکھے جانے ہیں شورا کے سامنے یا پہلے جنرل کونسل کے سامنے اور پھر شورا اور دین عاملہ. تو یہ 2-3 باڈیز نے فیصلہ کرنا ہے. مین وائل جو ہے وہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی یا کوئی اتحاد کی شکل بن جاتی ہے تو پی ٹی آئی یا باقی دوستوں کی طرف سے جو کچھ بتایا جائے گا پھر مولانا آ کے غور کر لیتے ہیں. صحیح. آپ نے کہا 20 اپریل، یہ تو بھی بڑا ٹائم ہے، تقریباً 1.5 مہینے سے بھی زیادہ، بلکہ آلموسٹ 2 مہینے ہیں. تو ابھی اس دوران آپ لوگوں نے شرکت کی تھی اس اجلاس کے اندر، تو کوئی نیم رضامندی اس کو سمجھیں کہ آپ کا جھکاؤ اپوزیشن کی طرف زیادہ ہے اس وقت یا اس طرف زیادہ راغب ہیں آپ لوگ؟ اس کو آپ اس طرح سے لے لیجئے، ریفریز کر لیجئے اس کو اس طرح سے لے لیجئے کہ ہم اپوزیشن میں تھے، ہیں اور رہیں گے، مگر کسی اتحاد میں ہوں گے یہ اب تک فی الوقت پتہ نہیں ہے. صحیح. اور جو وزیر اعظم صاحب نے آپ سے رابطہ کیا اس طرف سے بالکل نہ ہی سمجھیں؟ وہ ان کے لیے نہ ہی سمجھیں، وہ ممکن نہیں ہے. وہ سٹیج نہیں ہے اس میں. صحیح. کامران صاحب، یہ نظام جیسے منیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف انہوں نے گرپ مضبوط کی، انسولیٹ کیا، جو بھی لوپ ہولز تھے، جو بلائنڈ سپاٹس تھے ان کو کور کرنے میں اپنا ٹھیک ٹھاک 1.25 سال لگا کر کافی چیزوں کے اوپر انہوں نے اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے. سو پھر اپوزیشن تو بیٹھ بھی نہیں پائی، بات بھی نہیں کر پائی، ملاقاتیں رہیں، نہ آپ رستہ روک پائے. تو اب اس سے آگے آپ کو لگتا ہے کوئی گرینڈ اپوزیشن کوئی کردار ادا کر بھی سکتی ہے سیاسی طور پہ ایز وی اسپیک؟ وہ بالکل ہو سکتا ہے. اس کا طریقہ کار ہے. دیکھیے ماضی میں اس طرح سے ہوتا رہا ہے کہ ایک پارٹی یا کچھ پارٹیاں مل کے اس پارٹی کو گرانے کی کوشش کرتی ہیں جو کسی نظام کی وجہ سے. تو اصل چیز یہ ہے کہ وہ اس چیز کو ایڈریس کرنا ہے پارٹیز نے بیٹھ کے. اگر یہ چیزیں ایڈریس ہو گئی تو پھر معاملات شاید صحیح ہو جائیں. اور اگر صرف یہ کھیل کھیلے جاتا رہنا ہے کہ ایک طرف ایک کو جو ہے وہ پاور میں لے آئیں اور دوسری طرف جو ہے نا پھر وہ روڈ پہ رہیں اور پھر کسی وقت جو ہے نا وہ جو پاور میں ہے اس کے ساتھ سے ہاتھ کھینچ لیں اور دوسرے کو پاور میں آنے دیں. اس طرح سے جو ہے نا معاملات خراب ہوتے رہیں گے. اس طرح سے پاکستان کی نہ معیشت چلے گی نہ پاکستان کی سیاست. اس چیز کو جب ایڈریس کرنے کے لیے پارٹیاں تیار ہو گئی تو معاملات پاکستان کے سیدھے ہو جائیں گے. لیکن ابھی جو آپ یہ بات گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ کسی ایک پلیٹ فارم کے تحت یہ سیاسی جدوجہد ہو سکتی ہے یا اپنے اپنے پلیٹ فارم سے سب کریں گے؟ کیونکہ طریقہ کار مختلف ہے، بہت ساری باتوں کے اندر ایک وائڈ اتحاد تو ہے لیکن ٹیکنیکلٹیز کے اوپر ابھی بھی بہت مختلف سٹانسز ہیں سب کے. دیکھیے میں جانتا ہوں یا پارٹی جانتی ہے کہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں. بہت ساری پارٹیاں مل کے ان کا وزن بڑھ جاتا ہے، مگر کیا وہ وزن بڑھا کے وہ کسی کی بارگیننگ کی پوزیشن میں جو ہے نا وہ اضافہ کر دینا ہوتا ہے یا پھر جو ہے وہ نظام کو ایکچولی تبدیل کرنا ہے؟ اس وقت یہی چیزوں کا فیصلہ کرنا ہے. اور جس دن اس بات کا فیصلہ ہو گیا تو پھر معاملات آگے بڑھیں گے. کامران صاحب، اب چونکہ ابھی آپ کی مجلس شورا نے بیٹھ کے معاملات کو دیکھنا بھی ہے، تحریک انصاف نے آپ کو ریچ آؤٹ بھی کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو تحریک انصاف کی انٹرنل سٹرکچرنگ ہے، جیسے فار ایگزامپل میں کہہ دیتی ہوں وزیر اعلیٰ کے پی گنڈا پور صاحب کی موجودگی ہونا، اس وجہ سے بھی تو کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں. یہ بھی آپ کے تحفظات ہیں انٹرنل سٹرکچرنگ کے اوپر ان کی؟ دیکھیے یہ ممکن ہے کہ ہم ان کو پسند کرتے ہوں یا پسند نہ کرتے ہوں، مگر یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ اس میں یہ کہیں کہ جی گنڈا پور صاحب موجود رہیں یا گنڈا پور صاحب موجود نہ رہیں. ہماری لائکنگ ڈس لائکنگ موجود ہوتی ہے انسانوں کی ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ہمیشہ موجود رہتی ہے. اور اسپیشلی جب کہیں پہ کلیش آ جاتا ہے، انٹرسٹ کا کلیش ہوتا ہے،
تو اس میں یہ چیزیں بڑھ بھی جاتی ہیں، مگر سٹل جو ہے نا ایز اے پرنسپل جو ہے نا یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ ان کو ہٹائیں یا ان کو رکھیں، وہ ان کی پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے۔ اور یہ جو اگر کوئی اتحاد کی کوئی شکل بنتی ہے، مولانا صاحب اس طرح کسی اتحاد کو لیڈ کرنا چاہیں گے؟ جیسے پہلے جو پی ڈی ایم کا اتحاد تھا اس میں مولانا صاحب ایک لیڈرشپ پوزیشن تھی، ایسا کوئی امکان دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے ہم نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں رکھا۔ اچھا آپ یہ خود فیلر چھوڑ دیا میڈیا نے، اور اس کو بار بار ریپیٹ بھی ہوا یہ بات، مگر ایک اور بات ہے کہ کیا ہم جن کی 8 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں ہیں اور 5 سیٹیں جو ہیں اس میں سینٹ میں ہیں، کیا ہم کو لیڈ کرنا سوٹ کرے گا؟ یہ ہم اپنے تو اگر فرض کر لیجئے، کیونکہ یہ آپ کی طرف سے ایک چیز آ گئی، ہم بھی تو سوچتے ہوں گے نا کہ کیا یہ ہمارے مفاد میں ہے بھی یا نہیں ہے، کہ کیا ہم ہائی جیک تو نہیں ہو جائیں گے؟ فرض کر لیجئے کہ اگر مولانا لیڈ کرتے ہیں اور میجورٹی اور کی ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ ایسا ہماری طرف سے ایسی کوئی بات آئی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی طرف سے آئی ہے، میڈیا کی طرف سے آئی ہے، تو ہم نے جو ہے نا ایک اپنے طور پہ اس کو سوچا ہے کہ اگر یہ بات ہو تو ہم کو یہ سوٹ میرا کرتا خیال ہے انہوں نے وہ پی ڈی ایم کے اتحاد کے بعد بھی یہ شاید ایک سوال فرضی طور پہ بنا لیا، وہ تجربہ آپ کا کوئی اتنا وہ تجربہ ٹھیک نہیں رہا، اس وجہ سے بھی تھوڑے سے آپ کوشش ہیں؟ وہ بیٹر ایکسپیرینس آپ اس کو کہہ لیجیے، 15 سے 8 پہ آ گئے ہیں، تو ہم 8 سے مزید 4 پہ نہیں جانا چاہتے۔